السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم 9ویں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے اور عہد الستو کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی ذریت سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کو عہد الستو کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان سے، توحید سے محروم ہو تو بالکل چوپائے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح چوپائے کے پاس عقل نہیں رہتی ہے، اسی طرح یہ بھی بے عقل ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جو بے عقل لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے، اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم بتایا گیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ میں جیتنے کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اس مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریبوں کا، مسکینوں کا اور فقراء کا، اقارب کا، سب کا ایک حصے میں جو ہے حصہ ہوتا ہے، اور بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اور تیسری بات 6 بار مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ مومنوں کی کیا صفات ہیں؟ مومنوں میں خشیت یعنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اور 6 مرتبہ مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے، جیسے آیت نمبر 14 میں کہا گیا، اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا۔ آیت نمبر 20 میں کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 24 میں کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ آیت نمبر 27 میں کہا گیا، اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانت میں خیانت کرو۔ آیت نمبر 29 میں کہا گیا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 45 میں کہا گیا، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ باتیں اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔